حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے۔ اسلام نے ایک نظام دیا، محلے کی سطح پہ مسلمانوں کا اجتماع نماز باجماعت ہے، علاقے کی سطح پہ مسلمانوں کا اجتماع جمعۃ المبارک ہے، شہر کی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع عیدین ہے، اور عالمی اجتماع حج ہے۔ یہ ترتیب ہے اسلامی نظم کی اور اسلامی اجتماعیت کی۔ حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، اور عرفات کی حاضری حج کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے۔ تو عرفات کے اندر یوم حج کو خطبہ دیا جاتا ہے جس کا سننا مسنون ہے۔ تو خطبہ حج کے اندر مسلمانوں کے عالمی اجتماع کو امام حج امیر حج کا منصب ہے کہ جو مسائل درپیش ہیں ان مسائل کی روشنی کے اندر ان کی رہنمائی کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حج ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت جو حالت ہے مسلمانوں کی وہ کسی سے مخفی نہیں، اور حج کے موقع پہ چاہیے تو یہ کہ امیر حج پورا سال محنت کرے، اپنی ٹیمیں مختلف علاقوں میں بھیج کر تجزیہ کرے کہ مسلمان اس وقت پوری دنیا سے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں، اور جو سازشیں کرنے والے اہل اسلام کو ہر وقت ظلم و جبر کی چکی میں پیس رہے ہیں تو ان سے چھٹکارا کیوں کر ممکن ہے۔ تو وہ پوری دنیا کے آئے ہوئے نمائندوں کو پورے سال کا لائحہ عمل دے کہ تم نے اپنے اپنے علاقوں میں جا کے یہ کرنا ہے اور اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ پھر پورا سال اس کی نگرانی ہوتی رہے، اور سال کے بعد تجزیہ کیا جائے کہ کمی بیشی کیا ہے، کتنے فوائد ہوئے، اور کہاں تک ہم نے اپنا ہدف حاصل کیا، اور ترمیم و تنسیق کے ساتھ نیا منصوبہ، نیا لائحہ عمل لوگوں کے سامنے رکھا جائے، اور دنیا کے کونے کونے سے آئے لوگ حرم کے اس تحفے کو اپنے ساتھ لے جائیں اور پوری دنیا پر پھیلا دیں۔ جب سے برٹش گورنمنٹ کی نوآبادیاتی وزارت کے جاسوسوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا اور اسلام کی اجتماعیت پر چرکا لگایا، تو اسلام کا یہ جو نظام ہے یہ کافی حد تک کمزور پڑ گیا۔ علامہ اقبال پھوٹ پھوٹ کے روئے تھے، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ یہ ایک الگ دکھڑا ہے، الگ کہانی ہے کہ مسٹر ہیمفر کس طرح یہاں داخل ہوا اور کس طرح سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے اس نے کن کن لوگوں کو خریدا، کیا کیا ہوا، اور پیچھے کون کون سے جبہ و دستار والے لوگ تھے، اور پھر خلافت کی رہی صحیح جو ساکھ موجود تھی وہ ساکھ بھی ختم کر دی گئی۔ ورنہ یہ حال اس وقت جو امہ کا ہو رہا ہے، اگر سلطنت عثمانیہ موجود ہوتی تو جو بھی حالت تھی کم از کم یہ حالت اس وقت امہ کی نہ ہوتی۔ تو یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ایسا کیا گیا، اور اس وقت ہم پوری دنیا میں 56 ملکوں میں اور مختلف گروہوں، زبانوں، نسلوں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہماری طاقت یکجا نہیں ہو پا رہی، اور اتنی کثرت کے باوجود ہمیں ویٹو کا حق بھی حاصل نہیں، اور دنیا میں جس قار مذلت میں ہم گرے ہیں العیاذ باللہ اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم صد حیف، منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے۔ ہم تو 313 ہو کے جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے، اور آپ 1 ارب سے متجاوز، لیکن ہماری جو حالت ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں۔ کابل میں، کندھار میں، تکریت میں، موصل میں، بغداد میں، القدس میں، کشمیر میں، آذربائیجان میں، بوسینیا میں، کسووا میں، جہاں بھی دیکھے مسلمانوں کا ہی خون بکھرا ہوا ہے، لہجہ پھٹتا ہے، دل زخمی ہوتا ہے۔ حج کا اجتماع مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، اور اس اجتماع کے موقع پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ چیز دینی چاہیے تھی جس سے وہ دوبارہ عروج کی طرف سفر کرنا شروع کرتے۔ اقبال علیہ الرحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتے اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ اور نہیں؟
کہ جو بھی جاتا ہے آب زمزم لا کے ہمیں پلاتا ہے. اقبال کہتے ہیں وہاں سے جو نور لے کر آئے ہو، جو پیغام لے کر آئے ہو، وہ پیغام بھی تو ہمیں دو نا. کھجوریں اور آب زمزم ہمیں پلا دیتے ہو، حرم کا اور بھی تحفہ ہے جو لینے کے لیے تم وہاں گئے تھے. تو یہ بنیادی ایک مقصد ہے کہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، اور عالمی لیول کے جو مسلمانوں کے مسائل ہیں، میں یہاں گفتگو کروں یا میں عملی طور پہ کوشش کروں، اس سے کچھ بہتری تو آ سکتی ہے، لیکن عالمی مسائل کا حل وہاں سے ہے. اور اگر عرب اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے اور جرأت اور پابندی کا مظاہرہ کرے اور دن راتیں کر دے اور منصوبہ بندی کرے اور حج کے موقع پہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، تو مسلم امہ پھر متحد ہو سکتی ہے، اور وہ خواب جو کہ اسلام کی نشت ثانیہ کا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے. حضرت عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. ایک دن 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا تھا، تو بس سبقت لسانی کہہ لیجیے، کہنے لگے اگر چاند زیادہ حسین ہے تیرے سے تو تجھے تینوں طلاقیں. بیوی نے فوراً پردہ کر دیا، حجاب اوڑھ لیا. کہا چاند تو پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور میری رنگت میں وہ چمک تو نہیں ہے، لہذا تو نے مجھے تینوں طلاقیں دی تو طلاق واقعہ ہو. بڑے پریشان ہو گئے، رات بہت مشکل سے گزاری. صبح خلیفہ منصور کے پاس آ گئے کہ میں رات اپنی بیوی کو یہ کہہ بیٹھا ہوں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو خلیفہ منصور نے علماء کو بلایا اور یہ مسئلہ سامنے رکھا. سب نے کہا طلاق ہو گئی، کیونکہ بہت خوبصورت ہوگی لیکن چاند تو پھر بھی چاند ہے. ایک عالم خاموش بیٹھا رہا اور وہ شاگرد تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. سب نے کہا طلاق ہو گئی. منصور کو سے لگا کہ تم نہیں بول رہے ہو، تو کہا بولوں؟ کہا ہاں بولو. انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس عالم نے کہا کہ میرے رب نے قرآن میں کہا ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے. احسن ہے، صرف حسین ہی نہیں ہے، احسن ہے. اس میں تفضیل کا ذکر ہے، سپرلیٹو ڈگری جس کو کہتے ہیں، سب سے حسین پیدا کیا، اس سے آگے درجہ حسن کا نہیں ہے. تو کہا چاند جتنا مرضی حسین ہو اور اس کی بیوی چاہے کالی کلوٹی کیوں نہ ہو، انسان ہونے کے ناطے سے فرمایا کہ یہ چاند سے بھی زیادہ حسین. تو خلیفہ منصور نے کہا جاؤ اپنی بیوی سے بھی کہہ دو کہ کوئی طلاق نہیں ہوئی ہے، تم پریشانی چھوڑ دو. تو اللہ نے انسان کو بہتر تقویم میں پیدا کیا، اور جب پہلا انسان تخلیق کیا تھا اس کی عظمت کو دنیا کے اوپر بیان کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا اس روئے زمین پہ اور اس کائنات میں سب سے عزت والی مخلوق تم ہو، لیکن میں تمہاری پیشانی بھی حضرت آدم کے سامنے جھکانا چاہتا ہوں. اور اس طرح حضرت انسان کی تعظیم کے جھنڈے گاڑے گئے اور فرشتوں کی جبین نیاز کو حضرت آدم کے سامنے جھکایا گیا، پھر ان کو دنیا کے اوپر بھیجا گیا. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو. میں تو فرشتوں کا مسجود رہا ہوں اور مجھے انسان رہنے دو، یہ میری عزت ہے، یہ میری توقیر ہے. اگر یہ اپنی عظمت کی پاسداری کرے اور اپنے منصب کی حفاظت کرے تو یہ فرشتوں سے بھی بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر اپنے منصب کی آبرو اور منصب کی حفاظت نہ جانے تو پھر یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اولئک کل انعام بل هم اضل. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ چوپایا ہے بلکہ چوپایوں سے بھی گیا گزرا ہے. جب یہ گرنے پہ آ جائے تو اس کی حالتیں، اس کی زندگی کے انداز اور تیور اور لچھن چوپایوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں. تو یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اور سخت ترین ذلت کے اندر چلا جاتا ہے. فرمایا کہ ہم نے اس کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے، اس کی صورت بڑی اچھی بنائی ہے، اس کی آنکھوں میں روشنیاں رکھی، اس کے کانوں میں نغمے رکھے، اس کی زبان کو بولنے کا انداز اور سلیقہ دیا، اس کو دھڑکتا ہوا دل دیا گیا، نظام تنفس دیا گیا، نظام انہضام دیا گیا، اس کو پٹھوں کا نظام دیا گیا، اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے گئے، اس کو بولنے کے لیے زبان دی گئی، قوت ذائقہ دیا گیا، اس کو سونگھنے کے لیے ناک دی گئی ہے اور ناک کو منہ کے قریب رکھا گیا کہ جو کھانے لگا ہے اس کے اندر اگر تعفن ہے تو ناک فوراً اس کا احساس کر لے اور یہ فوراً پیچھے ہٹا دے، اس کے اندر کوئی گندی شے نہیں جانی چاہیے. اس لیے ناک کے نتنے منہ کے قریب رکھے تاکہ اس کے منہ میں گندی چیز نہ جائے.
لیکن یہ کتنا بدبخت ہے، یہ رشوت بھی کھا گیا، یہ چوری کا مال بھی کھا گیا۔ اس نے سمجھا ہی نہ کہ میرے رب نے میرے لیے یہ کتنے اہتمام کیے کہ میرے اندر جس کے اندر ظاہری گندگی ہو وہ بھی میرے اندر نہ جانے پائے، لیکن اس نے وہ گند کھایا اور اس نے وہ گلاسیں کھائیں کہ میرے رب نے بار بار جن کی ممانعت فرمائی اور تاکید کی کہ تم ان کے قریب تک نہ آؤ۔ تو انسان جب گرنے لگتا ہے تو بہت پیچھے لڑک جاتا ہے، اس لیے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ علماء تفسیر نے اس سے مراد بڑھاپا بھی لیا ہے کہ پھر وہ بڑھاپے میں چلا گیا اور وہ جو بچپن والی حالت تھی پھر اسی حالت میں آ گیا، پھر قوا مدمحل ہو گئے، آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگی، کانوں کے پردوں کے اندر وہ آواز اور وہ فہم کا جو نور رکھا گیا تھا وہ مان پڑنے لگا، پھر اعضاء مدمحل ہو گئے، پھر ٹانگیں لڑکھڑانے لگی، ہاتھوں کی گرفت کمزور ہو گئی، پھر کڑیل جوان شخص جو تھا جب بڑھاپے کی طرف گیا تو اس کی کمر میں خم آنے لگا، پھر بالوں میں سفیدی اترنے لگی، پھر دانت گرنے لگے، پھر اسی عالم کے اندر جس طرح بچپن میں تھا پھر کسی کا محتاج ہو گیا، پھر گندگی میں بچھڑ جاتا ہے تو خود اپنے آپ کو دھو بھی نہیں سکتا ہے، پھر ایک گھونٹ دودھ کا محتاج ہو گیا۔ زمانہ جس کا محتاج تھا آج اس نے پانی بھی مانگنا ہے تو لوگوں کے چہرے کے تیور دیکھتا ہے، تو زمانہ پھر اسی حالت میں اس کو پلٹا کے لے آیا۔ یہ ہے ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اللہ اکبر۔ کاش کہ انسان بوڑھوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو اللہ کی دہلیز پہ لے آئے، کاش کہ بچوں کو دیکھے تو اپنی زندگی کو روشنی دے لے، لیکن انسان اگر عبرت پکڑنے لگے تو عبرت پکڑ لیتا ہے اور نہ پکڑنے پہ آئے تو اس کے سامنے بڑے بڑے واقعات بھی ہو جائیں لیکن یہ عبرت کا نور حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ماں نے اس بات کو لکھا ہے، اگر حضور کی طبع کے اندر یہ شگفتگی نہ ہوتی، حضور کی طبیعت کے اندر مزاج کے اندر یہ شگفتگی نہ ہوتی، حضور تبسم کرنے والے نہ ہوتے، کوئی بندہ حضور علیہ السلام کو دیکھنے کی تاب ہی نہ رکھتا اور حضور سے اخذ فیض ہی نہ ہو سکتا۔ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہ سکتا، جو تھا نبوی جلال اس کی کوئی تاب نہ لا سکتا۔ اس لیے حضور علیہ السلام جب تنہا ہوتے تو حضور کے اوپر رکت طاری ہوتی، اور جب صحابہ کے سامنے ہوتے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور سے زیادہ مسکرانے والا شخص زمانے میں دیکھا ہی نہیں۔ کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام مسکرایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور تشریف فرما تھے اور کوئی شخص آیا تو اس نے اچانک جب حضور کو دیکھا تو اس کا بدن تھر تھر کانپنے لگا، چونکہ حضور علیہ السلام اپنے دھیان بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ کا وہ جو معمول تھا وہ نہیں تھا، تو وہ حضور کے چہرے کے جلال کی تاب نہ لا سکا، اس کا بدن جو ہے وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ تب حضور نے اس کی جانب دیکھا اور حضور علیہ السلام مسکرائے اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوّن علیک، کہا سکون کرو نہ کانپو، میں کوئی بادشاہ تھوڑا ہوں۔ اور پھر حضور نے فرمایا میں تو قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھے ہوئے گوشت کو چبا چبا کے کھایا کرتی تھی، اور اس طرح حضور نے اس کی ہیبت کو اس کے اوپر جو طاری ہو گئی تھی دور کر دیا۔ تو کثرت کے ساتھ مسکرا کر کے آقا کریم علیہ السلام لوگوں کو فیض رسانی کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا فرماتے، اور اگر حضور مسکراتے نہ تو کوئی تاب ہی نہ لا سکتا۔ جب کبھی ایسا ہوتا حضور غصے میں ہوتے تو کسی کے اندر ہمت نہ ہوتی کہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھ سکے۔ حضور کے دو ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جسے رگ ہاشمیت اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، جب غصے میں آتے تو وہ پھڑکتی اور کسی کے اندر ہمت نہ ہوتی کہ حضور کے چہرے کے جلال کو دیکھ سکے۔ ایک صحابی کہتے ایک دن حضور منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایسے جلال سے کہا کہ ہمارے اوپر روب طاری ہو گیا اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر حضور نے یہ لفظ دوسری مرتبہ کہا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تو صحابہ کہتے ہمارے اوپر اتنا روب اور ہیبت طاری ہوئی کہ ہم ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ تو حضور نے پھر تیسری مرتبہ کہا تو پھر ہمیں اپنی ہوش نہ رہی، تو راوی نے پوچھا حضور کسی بات پہ قسم اٹھایا کرتے تھے، تو یہ بات جو حضور نے 3 قسموں کے بعد فرمائی تھی وہ کیا بات تھی؟ تو صحابی کہتے ہیں ہوش رہا ہو تو بتائیں کیا کہا تھا، ہمیں تو ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام جو ہیں وہ تبسم فرما کے لوگوں کی تسکین کا سامان کیا کرتے تھے۔ میرے امام کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔
اور آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت کی سادگی ایسی ہے کہ بعض اوقات مکے کی چھوٹی بچیاں حضور کے پاس آ جاتی اور آقا کریم کو ہاتھ سے پکڑ لیتی اور جدھر چاہتی لے جاتی. حضور کبھی ہاتھ نہیں چھڑایا کرتے تھے جب تک ان کا کام نہیں کر دیا کرتے. اتنے عرصے کے بعد بڑھاپے کا بیٹا حضرت خلیل کو ملا. پہلے حکم ہوا وادی ذی زرع میں چھوڑاؤ، چھوڑا ہے. اب بچہ 8 سال کا ہوا یا ایک روایت میں 13 سال کا ہوا. اب حکم نامہ جاؤ بیٹے کو ملو. مالک کھلونے لے جاؤں، کہا نہیں ایک چھری لے جاؤ، ایک رسی لے جاؤ. حضرت خلیل اللہ چھری لیتے ہیں، رسی لیتے ہیں اور وہاں سے فلسطین سے سفر کرتے ہوئے مکہ المکرمہ میں یہاں پہنچتے ہیں اور اپنی زوجہ سے ملتے ہیں، بچے کا ماتھا چومتے ہیں. حضرت خلیل اللہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے منا کی وادی کی طرف چلنے لگے. اب وادی منا میں باپ اور بیٹا پہنچتے ہیں. قال یا بنیا، کہا اے میرے بیٹے میں تجھے ذبح کرنے کا خواب دیکھا ہے. فانظر ماذا ترى، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے. باپ بیٹے کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے اس کار خیر میں، رب کے حکم کی تعمیر میں. آج اگر باپ یہ کہے تو بیٹا کیا کہے گا؟ باپ ہو سفاک ہو، کیا بولتے ہو؟ توازن عقلی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. کہا اے بیٹے اب تو بتا تیری رائے کیا ہے. اب بیٹا خاموش ہو جاتا، اس کی خاموشی بھی رضا ہوتی. السکوت من الرضا، کہتے ہیں خاموشی بھی رضا ہوتی ہے. لیکن بچے نے جو جواب دیا ذرا قرآن کے لفظوں میں سنیے. قال یا ابت، اے میرے ابو. جب تحائف دے رہا ہو باپ بیٹے کو، جب بیٹے کا ماتھا چوم رہا ہو باپ، جب بیٹے کو باہوں میں سمیٹ رہا ہو، جب پیار بھری مست نگاہوں سے دیکھ رہا ہو، اس وقت تو بیٹا کہے میرے ابو، بڑی بات ہوتی ہے. لیکن باپ اسے ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے. اس مرحلے بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابت، اے میرے ابو. اللہ اکبر. یہ نہیں کہتا ہے میرے ابو یہ نہ کریے گا، کس طرح آپ مجھے ذبح کریں گے. باپ نے کہا میں ذبح کرنا چاہتا ہوں. بیٹا یہ بھی کہہ سکتا یا ابا تذبح، ہاں ابو مجھے ذبح کر لیجئے. ذبح کے جواب میں ذبح یہ کامل جواب تھا، لیکن بیٹے نے کامل نہیں اکمل جواب دیا. باپ نے کہا میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، بیٹے نے یہ نہیں کہا ہاں ذبح کر لیجئے. بیٹے نے کہا ذبح کیا ہے؟ یا ابا تفعل ما تؤمر، ابو ذبح کیا ہے؟ جو بھی کرنا ہے کرو. میرے بدن کو آگ لگانی ہے پھر بھی حاضر ہوں، ٹکڑے کرنے ہیں پھر بھی حاضر ہوں. اللہ اکبر. یا ابا تفعل ما تؤمر، اے میرے باپ جو بھی حکم ہے رب کا دیر نہ کیجئے. رہی بات میری، مشکل تو بڑا کام ہے لیکن ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ دیکھیں گے تڑپوں گا بھی نہیں، صبر کر کے دکھاؤں گا. اللہ اکبر. باپ اور بیٹے نے منا کی وادی میں یہ بات طے کر دی. دونوں جب راضی ہو گئے، کس بات پہ راضی ہو گئے؟ باپ بیٹا بیٹھے تھے دفتر میں، یہ فلاں کوٹھی خرید لیں اس پہ راضی ہو گئے، فلاں ماڈل گاڑی کا خرید لیں باپ بیٹا اس پہ راضی ہو گئے. نہیں، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا، پتر ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا. باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا کہ بیٹے کا منمونا چہرہ میرے سامنے نہ ہو. رسی ساتھ لی تھی، کہا ابا جان مجھے باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور میرے تڑپنے کی وجہ سے آپ کو تعمیل حکم الہی کرتے ہوئے دیر ہو جائے. اور پھر کہا کہ اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لیں، کہیں میرا چہرہ آپ کے تعمیل حکم میں رکاوٹ نہ بن جائے. آنکھوں پہ حضرت خلیل پٹی باندھ رہے ہیں اور بیٹے کے ہاتھوں کو، بازوؤں کو اور ٹانگوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا. باپ نے ہاتھ میں چھری پکڑی تو حضرت اسماعیل بولے ابا جان رکیے. کیا ہوا؟ کہا میری رسیاں کھول دیں. بیٹا کیوں؟ کہا کل کا مورخ یہ نہ لکھے باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا. باپ نے باندھ کے کیا. کھول دے رسیاں، نہیں تڑپوں گا. اللہ اکبر. رسیاں کھول دی گئیں. حضرت خلیل نے بدستور آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے اور بیٹے کو لٹایا. قرآن نے اس منظر کو بیان کیا. ہاتھ میں چھری پکڑی، بیٹے کی گردن پہ رکھی. تیز چھری تھی، دھار دھار، اور گردن نازک، ریشم سے بھی نازک. چھری کے لگتے ہی کٹ جاتی نازک گردن، لیکن حضرت خلیل نے پورا زور دے کر کے چھری کو پوری قوت کے ساتھ پھیرا، لیکن ایک بال بھی نہیں کٹا. بڑی حیرت ہوئی، یہ کیا ہوا؟
ساتھ پڑے پتھر پہ چھری کو مارتے ہوگا، لیما تقطعی یا سکین، اے چھری کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری نے آواز دی، خلیل مجھے کاٹنے کا کہتا ہے، جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا تو۔ دوبارہ استغفار پڑا اور چھری کا کونا حلق پہ رکھ کے پورا وزن اس کے اوپر ڈال دیا، گلا کٹ گیا، خون بہنے لگا۔ حضرت خلیل اللہ دل ہی دل میں شکر بجا لا رہے ہیں کہ اتنا بڑا کام تھا بیٹے کو ذبح کرنے کا، شکر ہے رب کے حکم پہ میں وہ کر گزرا۔ لیکن بیٹا ذبح کیا ہے، بدن کب کپا رہا ہے، فوراً آنکھوں سے پٹی کھولی اور دیکھا کہ بیٹا ذبح نہیں ہوا، دمبا ذبح ہوا ہے۔ بیٹا پاس کھڑا مسکرا رہا ہے اور حضرت جبریل امین بھی پاس کھڑے ہیں۔ تو حضرت خلیل اللہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو جبریل مسکرا کے بولے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کہا ہے ابراہیم قیامت تک تمہاری قربانی بھی باقی رکھیں گے، زبانوں سے نکلے جملے بھی باقی رکھیں گے۔ یہ بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کی ہے کہ احد کے موقع پہ حضور کے دندان ٹوٹ گئے تھے، ایسا نہیں ہوا، لیکن حضور کے دندان کے حلقے سے کونے جو تھے وہ شہید ہوئے تھے، جس سے حضور کے دانتوں کا حسن اور بڑھ گیا تھا۔ یعنی دانت شہید نہیں ہوئے تھے، سارے دانت شہید ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ دانتوں کے تھوڑے سے کونے جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ حضور کا حسن اور بڑھ گیا۔ اچھا، کافر بڑے خوش ہوئے جب انہیں پتا چلا نا کہ احد میں حضور کے دانت شہید ہو گئے، اور دانتوں سے انہوں نے یہی مفہوم لیا کہ شاید دانت ہی نکل گئے، تو وہ بڑے خوش ہو گئے کہ شاید اب حضور سونے نہ لگے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ حضور جب تشریف لائے نا احد سے، تو آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، تو یہ بھی آ بیٹھے کہ اب منظر دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں جب میرے محبوب نے خطبہ پڑھا نا تو حضور کے دانتوں سے ایسا نور نکلا کہ جدھر دیکھا نور ہی نور چھا گیا، دانت نظر ہی نہ آئے، نور ہی پھیلا ہوا۔ اب سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ کہتے تھوڑا سا فاصلہ تھا دانتوں کے درمیان، اور جب حضور بات کرتے تھے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی، ماحول کے اندر اجالے پھیل گئے۔ امام بوصیری علیہ رحمہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے۔ جب وقت آخر آیا، امام بوصیری کو فالج کا حملہ ہو گیا، اب سارے شہنشاہ چھوڑ گئے، جو نذرانے دیا کرتے تھے، اپنے قصیدے لکھوایا کرتے تھے، بندہ بیکار ہو گیا، چھوڑ گئے۔ امام بوصیری چارپائی پہ لگ گئے۔ ایک دن رات کا موقع ہے، شام گہری ہو گئی، بوصیری کے دل میں خیال آیا اب کوئی پرسان حال نہیں رہا، ساری زندگی شاہوں کے قصیدے لکھے، اوکھا ویلا آیا تو چھوڑ گئے، تو سوچا کیوں نہ اس کا قصیدہ لکھوں جو شاہوں کا شاہ ہے۔ اچھا، قلم پکڑا اور حضور کا قصیدہ لکھا۔ بوصیری قصیدہ لکھ کے سو گئے، مقدر جاگے حضور تشریف لائے، اور آقا کریم نے فرمایا بوصیری جو قصیدہ لکھا سناؤ تو صحیح۔ امام بوصیری نے رات خواب میں وہ قصیدہ حضور کو سنایا، آقا کریم نے دست شفقت امام بوصیری پہ پھیرا، اور پھر حضرت امام بوصیری کو چادر عطا کی۔ قصیدہ بردہ کو قصیدہ بردہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس پر حضور نے چادر عطا کی تھی۔ اقبال بھی کہتا ہے اے بوصیری را ردا بخشندائی، مر بربت سلما مرا بخشندائی، اے بوصیری کو چادر دینے والے میری طرف بھی نظر کرم۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ اقبال کہتے ہیں اے لوگوں میں تم سے اپنے شعروں کی داد نہیں مانگتا، تم نے مجھے کیا داد دینی ہے شعروں کی، میں اپنے شعروں کی داد گنبد خضرا کے مکی سے مانگتا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے چادر عطا کی، امام بوصیری اٹھے تو دیکھا چادر سراہنے پڑی ہوئی تھی اور پورا بدن سلامت ہے، بس فوراً غسل کیا، وضو تازہ کیا، اور پھر اٹھے اور چادر اپنے کندھوں پہ اڑی اور کہا کہ تہجد کی نماز جا کے مسجد میں پڑھتا ہوں۔ امام بوصیری بالکل تندرست ہیں، گزر رہے تھے، راستے میں ایک فقیر کھڑا تھا، دیکھ کے بوصیری کو کہنے لگے بوصیری رات والا قصیدہ تو سناؤ۔ بوصیری نے تجاہل عارفانہ کرتے کون سا قصیدہ؟ کہا بھول گئے ہو، یہ چادر کہاں سے آئی ہے؟ جب رات تم نے سنایا تھا میں بھی پاس ہی تھا۔ امام بوصیری کا یہ قصیدہ پھر مقبول ہوا۔ مقبول کیوں نہ ہوا؟ حضور نے قبول کیا۔ اچھا، فارسی کا کلام ہو، آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ اس کو نہیں سنیں گے، عربی کا کلام ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو، آپ نہیں سنیں گے،
انگلش کا کلام وہ سمجھ نہ آ رہی ہو آپ نہیں سنیں گے، لیکن یہ قصیدہ بردہ عربی میں ہے، پنجابی سننے والا ہو تو وہ بھی جھوم رہا ہے، عرب ہو وہ بھی جھوم رہا ہے، فارسی دان وہ بھی جھوم رہا ہے۔ یہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے، اس لیے جو ہے اس کو قبول عام نصیب ہوا ہے۔ لیکن قصیدہ بردہ میں ایک شعر ایسا ہے جو قصیدہ بردہ کی جان ہے۔ حضرت مولا علی قاری نے لکھا ہے کہ بہت سارے بزرگوں نے خواب میں حضرت صدیق اکبر اور حضور کو دیکھا کہ آقا کریم حضرت صدیق اکبر کو کہہ رہے ہیں وہ سیری والا وہ شعر تو سناؤ۔ وہ شعر کیا ہے سنیے، اللہ اکبر۔ وہ شعر ہے، حضرت امام بوسیری کہتے ہیں کأنما اللؤلؤ المکنون فی صدف من معدن منتقم منہ ومتبسم۔ حضور آپ کے منہ مبارک میں مبارک دانت ایسے ہیں جس طرح سیپ کے اندر قیمتی موتی ہوں۔ اضحیٰ یادگار ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی رضائے الہی کے حصول کے لیے ان مخصوص 3 دنوں کے اندر مخصوص جانور جو شریعت اسلامیہ میں متعین کیا گیا ہے اس کو ذبح کرنے کا نام ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عیب سے جانور پاک ہونا چاہیے۔ فقہا نے ایک سیدھا سا ضابطہ بیان کیا ہے، عیب وہ ہے جس سے منفعت یا جمال زائل ہو جائے۔ جو جانور آپ نے خریدا تو وہ ذبح کے وقت عیب دار ہو گیا، گرا، ٹانگ ٹوٹ گئی تو کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا، ذبح کے وقت جو عیب ہے وہ عیب شمار نہیں کیا جائے گا، تو اس کو یوں ہی ذبح کر دیا جائے گا۔ جو جانور ہے وہ فربا ہو، موٹا ہو، تازہ ہو تو وہ افضل ہے۔ 2 جانور کرنے کی بجائے 1 جانور فربا ہو تو وہ زیادہ افضل ہے۔ شریعت اسلامیہ نے صاحب نصاب پر قربانی واجب کی ہے۔ نصاب وہ ہے جو ہمارے ہاں زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، یا اس کی قیمت۔ زکوٰۃ کے نصاب میں قمری سال گزرنا شرط ہے، لیکن یہ جو قربانی اور صدقہ فطر ہے اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہوتا۔ ان عید کے 3 دنوں کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی مالک نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہوگی۔ پھر قربانی ہر اس شخص پہ واجب ہے جو مالک نصاب ہے۔ بعض اوقات گھر کے اندر کئی افراد مالک نصاب ہوتے ہیں تو سب پہ واجب ہو۔ قربانی واجب آپ نے ادا کر لی اور اپنی طرف سے نفلی بھی دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو اجازت ہے۔ ہمارے آقا و مولا نے ایک قربانی اپنی طرف سے، ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے پیش کی، تو اگر امتی اپنے آقا کی جانب سے قربانی پیش کرتا ہے تو یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ 3 حصے کر کے دوست احباب کے لیے، غرباء کے لیے اور اپنے لیے تقسیم کر لیں تو یہ قربانی کی روح کے مطابق ہے۔ سارا اگر خود استعمال کرنا چاہیں تو بہرحال اس کی بھی اجازت ہے، لیکن قربانی کی روح کے منافی ہے۔ جس کو گوشت لگتا ہے اس کو کھال بھی لگتی ہے۔ جس طرح گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں تو کھال خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی آپ کھال کا مسلح بنا کے گھر رکھ سکتے ہیں، کھال کو اپنے گھر کی کسی ضرورت میں جو ہے وہ لا سکتے ہیں، لیکن قربانی کی کھال بیچ لیں اور اس کی قیمت اپنے مصرف میں لائیں یہ نہیں کر سکتے۔ قربانی کی کھال اگر بیچ لی ہے تو اس کے پیسے صدقہ آپ کر سکتے ہیں، کسی دوست کو دے سکتے ہیں، کسی غریب کو دے سکتے ہیں۔ تو قربانی کی کھال جس کو مرضی دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ قربانی کی کھالیں مدارس دینیہ کو دی جائیں، چونکہ یہ مستحق بہت زیادہ ہیں۔ مدارس دینیہ کے بجٹ کا زیادہ تر انحصار قربانی کی کھالوں پہ ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں مدارس دینیہ کے لیے، مساجد کے لیے اور خانقاہوں کے لیے امراء، رؤساء اور حکام جاگیریں مقرر کرتے تھے اور ان کا نظم و نسق چلتا تھا۔ ہمارے دیہاتوں میں آج بھی مسجدوں کے نام پہ 8-8، 5-5، 6-6 جو ہے وہ ایکڑ نام ہوتے ہیں اور مسجد کی ضروریات اور اس کے محاصل سے پوری ہوتی ہیں، لیکن اب تو مدارس دینیہ کا انحصار رہ ہی قربانی کی کھالوں، زکوٰۃ فنڈ اور لوگوں کے تعاون اور مخیر حضرات کی کوشش سے رہ گیا ہے۔ اس لیے اپنے مدارس کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور قربانی کی کھالیں کوشش کر کے خود مدارس دینیہ کے اندر پہنچائیں۔ اور آپ کے سامنے جامعۃ المصطفیٰ ایک ایسی درسگاہ علمی ہے کہ جس کے فیضان سے ایک زمانہ متمتع ہو رہا ہے، اور یہاں سے نکل کر اطراف و اکناف عالم کے اندر جو ہیں وہ لوگ
پھیل رہے ہیں اور فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، یہاں سے جانے والے پیغام کو مسلم بھی قبول کر رہے ہیں اور غیر مسلم بھی قبول کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کتنے مسلمانوں کی اصلاح ہوئی ہے اور کتنے لوگ فائدے